السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج سے اللہ کے فضل اور توفیق سے اگلے کئی جمعے ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کی جو بہت ساری جہتیں ہیں، جن کا بعض کا تعلق فضائل، شمائل، معجزات اور دیگر بہت سارے پہلوؤں سے ہے، تو ان میں سے ایک بڑا اہم پہلو جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے، تو آج سے ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور اگلے چند جمعے انشاءاللہ تعالی اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ کس مقصد کے لیے تھی۔ اس مقصد کو خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک مجھے اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ مکارم اخلاق کی تکمیل۔ اخلاق کیا ہے؟ اگر ایک دو جملوں میں بات کروں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخلاق کی تعریف یہ کی ہے کہ اخلاق نفس کی اس راسخ کیفیت کا نام ہے جس سے اعمال بڑی سہولت کے ساتھ سرزد ہوں۔ یعنی اخلاق کیا ہے کہ آدمی کی فطرت اپنی اصل حالت پر باقی رہے اور اس سے اخلاق عالیہ کا ظہور ہو، اور اگر وہ تکلفاً کوئی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ بھی اخلاق ہی شمار ہوگا۔ یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جبراً اپنے آپ پر جبر کر کے آدمی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی نیکی ہی شمار ہوگی، لیکن اخلاق عالیہ کا مقام اس سے تھوڑا اوپر آپ کو نظر آئے گا امام غزالی کی اس تعریف کی روشنی میں کہ ایسی کیفیت ہی کیوں طاری ہوئی کہ آدمی اپنے اوپر جبر کرے۔ ویسے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو یہی غنیمت ہے کہ وہ اپنے آپ کو جبراً اخلاقیات پر کاربند کر لیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل اخلاق یہ ہے کہ آدمی نے اپنی تربیت خود ایسے کی ہو، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جب ہر چیز کو وہ جانتا ہے، فطرتاً جانتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی تربیت ایسے اصولوں پر کرے کہ جس پر رب کریم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس سے ہر نیک کام خود بخود ایسے جیسے سرزد ہوتا چلا جائے۔ جس طرح آپ نہیں بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ کیوں کہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں آپ کا تجربہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس نے گویا کہ اپنے آپ کو اخلاق عالیہ کے لیے اس طرح تیار کر دیا ہے کہ اس سے جھوٹ یا غلط کام سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلب ہے۔ تو اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ انسان سے نیکیاں بڑی سہولت کے ساتھ بلا تکلف سرزد ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ انسان جن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ پوری زندگی اور بعد از زندگی ہمیشہ
اس کی زندگی پر اور اس کی زندگی کے نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ آج میں تمہیدی باتیں کچھ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اچھا ہوں تو یہ کافی ہے، اور بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تو میں اس کی توبہ کر لوں گا۔ میں یاد رکھیے کہ توبہ جو ہوتی ہے نا وہ بھی ہر چیز کی نہیں ہوتی۔ توبہ شرعی گناہوں کی توبہ ہوتی ہے، شریعت کے کسی حکم کے خلاف ورزی کی توبہ ہوتی ہے۔ قوانین فطرت کی توبہ نہیں ہوتی، اس کی سزا ہوتی ہے۔ بڑی سیدھی بات ہے، گہری بات ہے، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جب انسان قوانین فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر توبہ نہیں، سزا ہوتی ہے۔ توبہ صرف اور صرف شریعت کے احکام اور مسائل کے اندر ہوتی ہے۔ لہٰذا آدمی اپنے آپ کو اخلاق عالیہ پر کاربند کرے، اس لیے کہ جب وہ قوانین فطرت کی خلاف ورزی کرے گا، جب وہ قوانین شریعت کی خلاف ورزی کرے گا تو سزا لازم ہوگی۔ کسی میں توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کسی میں اس کی توبہ بھی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابیل کے بارے میں کہ اس نے نسل آدم میں پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب قیامت تک جب بھی کوئی انسان ظلماً قتل کیا جائے گا تو اس کی سزا اور اس جرم کی سزا جو ہے وہ قابیل کے حق میں بھی لکھی جاتی رہے گی، اس لیے کہ اس برے عمل کا آغاز کرنے والا شخص کون ہے؟ وہ قابیل ہے۔ لہذا میں اور آپ زندگی میں جو اعمال بھی سر انجام دیں تو دیکھیے کہ کہیں ہم کسی برے کام کا آغاز کرنے والے تو نہیں ہیں، اس لیے کہ جو لوگ اب اس رستے پر چلیں گے ہمیں دیکھ کر، جبکہ ہمارا رول کیا ہے؟ گھر کے اندر، سوسائٹی کے اندر، مختلف مقامات پر جو اللہ نے ہمیں سوشل سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے لوگ ہمیں رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ اب جو لوگ بھی ہماری وجہ سے اس گناہ کی طرف جائیں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کا ذمہ دار وہ شخص بھی ٹھہرے گا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی معاشرہ جو ہے اس کی مثال مشین کی طرح ہے کہ جس کے سارے پرزے ٹھیک کام کریں تو اس کے نتائج بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر سارے لوگ اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تو اس کے اوورآل سوسائٹی پر اثرات مثبت انداز میں پڑیں گے، بالکل اس مشین کی طرح کہ جس کا ہر پرزہ ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن اگر ایک پرزہ بھی اس میں سے بگڑ گیا تو نتائج خراب آنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر بگاڑ زیادہ بڑھتا چلا گیا تو پوری مشین جس طرح خراب اور تباہ ہو جاتی ہے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ بالکل آپ اسی انداز میں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ادر دین قرآن جو اللہ کے فرامین ہیں حدیث قدسی کی شکل میں اس کو ہم کہتے ہیں، قرآن نہیں کہتے، حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو۔ زمانہ برا نہیں ہوتا، اگر میں اور آپ اچھے ہیں تو زمانہ اچھا ہے، اور اگر میں اور آپ برے ہیں تو زمانہ برا ہے۔ تو پھر زمانہ کس وجہ سے، زمانے کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ پاکستان کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ جی پاکستان ہے، اس میں ہر چیز ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی ہر چیز ہو جاتی ہے؟ پاکستان کا قصور کیا ہے؟ زمانے کا قصور کیا ہے؟ اس امت کا قصور کیا ہے کہ وہ امت اس رستے سے ہٹ گئی جس رستے کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی کی تھی۔ لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سوسائٹی، معاشرہ
یہ کس سے بنتا ہے کہ لوگ ان اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اور آپ دیکھیے کہ انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اعتقادات اور ایمانیات کے بعد اللہ کے انبیاء نے جس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا وہ کیا چیز تھی؟ ان کے اخلاقی وجود کی تطہیر، انسان کے نفس کی تطہیر، تزکیہ نفس۔ یہ مقصد ہے انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے اخلاق کو سنوارنا اور بنانا۔ اور یاد رکھیے کہ ہر دور میں نبی سب سے اپنے دور کا سب سے اعلیٰ انسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے لوگوں کے اخلاق کو سنوارنا ہے۔ وہ خاندان اور حسب نسب کے اعتبار سے، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے نبی سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہوتا ہے۔ اپنے اپنے دور میں ہر نبی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک کے لیے ہے تو لہٰذا آپ ان فضائل اور کمالات میں سب سے آگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہیں، اور اصل جو انقلاب اللہ کے نبی نے برپا کیا تو وہ یہی انقلاب تھا کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ خود بااخلاق ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ چلو میں ٹھیک ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں، آپ اور میرے اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ اور انبیاء کی زندگی کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہ اخلاق عالیہ کو اختیار کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان اخلاق کو اگلی نسلوں کی طرف منتقل کریں۔ اگر میری زندگی کے اثرات میری اولاد پر نہیں ہیں، میرے متعلقین پر نہیں ہیں، میرے ساتھ کام کرنے والے لوگوں پر اس کے اثرات نہیں ہیں، جتنا جس آدمی کا سٹیٹس ہے، جتنی جس آدمی کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اخلاق، ان کے اثرات اوورآل جو اس کا دائرہ ہے وہاں تک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس انسان کے اندر کمزوری ہے۔ اس کو چاہیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہٰذا ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بااخلاق تھے، آپ کا اصل جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو اخلاق عالیہ کے سب سے بلند مرتبے پر تھے ہی تھے، لیکن اس کے نتائج اور اثرات یہ نکلے کہ اپنے پورے معاشرے کو، اپنے اصحاب کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخلاقی وجود کے ساتھ رنگ دیا جس پر اللہ رب العزت نے آپ کو فائز کیا تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کے بلند ترین مقام پر ہے تو آپ کے متعلقین بھی اسی رنگ کے اندر آپ کو رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو آج کی جو گفتگو ہے، ایک طویل سلسلہ یہ چلے گا، تو اس میں آج پہلی گفتگو میں تمہیدی گفتگو اسی عنوان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کا مطالعہ جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے، فضائل، معجزات، شمائل کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ حضور کی محبت بڑھتی ہے، لیکن اس سے بھی آگے پھر ہمیں بڑھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کیا ہے، اور آپ کی زندگی کو اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے منارہ نور قرار دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو چونکہ یہ ایک طویل سلسلہ ہے تو آج اس میں سے ایک نقطہ جتنا موقع ہوا اتنا میں بیان کروں گا کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، کردار کے حوالے سے، افکار اور نظریات کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تو یہ چیز آپ کو نمایاں نظر آئے گی کہ انسانی اخلاقیات میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ
जिस चीज़ को अहमियत दी वो है सच्चाई, सच बोलना। यानी अगर आप, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के अखलाक का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अगर आप उनमें से सबसे अव्वल दर्जे में किसी चीज़ को रखेंगे और पैगंबर की तालीमात को इस तनाजुर में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम अखलाक आलिया में से सबसे पहले नंबर पर जिस चीज़ को समझते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई और झूठ से नफ़रत, इस चीज़ को समझते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि मोमिन के अंदर और ख़राबियाँ हो सकती हैं। एक सहाबी ने पूछा ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी, क्या मोमिन कंजूस हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ, मोमिन भी हो और कंजूस भी हो, मुमकिन है। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ, मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है। तो तीसरा सवाल ये किया कि अल्लाह के नबी, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, ईमान और झूठ ये दो चीज़ें जमा नहीं हो सकती। और एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, मेरे अंदर बड़ी ख़राबियाँ हैं, शराब भी पीता हूँ, किरदार की हिफाजत भी नहीं करता, और भी बहुत सारी अखलाकी कमज़ोरियाँ हैं। उन सब में से किसी एक को मैं आपकी खातिर छोड़ सकता हूँ, बाकी को शायद छोड़ना मेरे लिए मुमकिन ना हो। तो अगर आपको ये मेरी शर्त मंजूर हो तो फिर मैं आपके हाथ पर बैत के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ठीक है, तुम इस्लाम कबूल करो। उसने कलमा शहादत पढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बस आज ये वादा करो कि आज के बाद कभी तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो कुछ दिन के बाद वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, इस एक वादे के नतीजे में कि मैंने सच ही बोलना है और अपनी ज़बान से कभी झूठ नहीं बोलना, इस एक वादे के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी सारी बुराइयां भी मेरी छुड़ा दी। ये मामूली बात नहीं है। सच्चाई, आदमी का खरा होना। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप, इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बड़ी सच्चाई की अहमियत और क्या हम बयान कर सकते हैं कि 40 साल का अरसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर आप उन्हीं लोगों के दरमियान पले बड़े हैं, और जब कोहे सफ़ा पे खड़े होके आम दावत दे रहे हैं, लोगों को दीन की तरफ बुला रहे हैं, तो उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत की दलील के तौर पर किस चीज़ को ज़िक्र किया? ये बड़ी अहम और काबिल तवज्जो चीज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत की सदाकत की दलील के तौर पर किस चीज़ को पेश किया? लोगों से सवाल किया, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, लोगों कभी मुझे तुमने सारी ज़िंदगी देखा है, मुझे सच्चा देखा है या कभी झूठ बोलते हुए भी देखा है? तो सारे लोग बिल इत्तेफाक उन्होंने कहा, मा वजदना फ़ीका इल्ला सिद्का, कि आपके बारे में आज तक के हमारे तजर्बात ये हैं कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी का ये पहलू अपनी नबूवत की दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के अखलाकी वजूद का सबसे बड़ा जौहर और इंसानी शख्सियत का सबसे बड़ा वसफ़ वो ये है कि इंसान सच्चा हो। और यकीन जानिए कि मैं आपसे बिल्कुल शरह सदर के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जब कोई इंसान अपनी शख्सियत के इस जौहर से महरूम हो जाता है तो उसका अखलाकी वजूद ख़त्म हो जाता है, बंदा मर जाता है, ख़त्म हो गया। जिस इंसान पर आपका यकीन ही बाकी नहीं है, एतमाद ही बाकी नहीं है कि पता नहीं ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो वो इंसान असलन ख़त्म हो गया।
اس لیے ہمیں اپنے اس اخلاقی وصف کو ہر حال میں محفوظ رکھنا. اور آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے اندر اس کو کس درجے سمجھتے تھے کہ عقیدے کے اعتبار سے بے شک لوگ کفر پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں کہ شخصیت کا اظہار کن چیزوں سے ہوتا ہے، کہ آدمی کی بات کے اندر کتنا وزن ہے. اور وزن کس سے پیدا ہوتا ہے کہ کتنا قابل اعتماد ہے کوئی شخص. ابو جہل سے کسی نے پوچھا نا کہ کیا تم یہ واقعی یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں ان کو جھوٹا نہیں کہتا، سچے ہیں، محمد سچا انسان ہے. تو اس نے کہا کہ پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو کہنے لگا کہ وہ اور مسئلہ ہے، میں اس وجہ سے ان کو جھٹلا نہیں رہا کہ میں ان کو جھوٹا سمجھتا ہوں، میرے انکار کی وجہ اور ہے. وہ قبائلی عصبیت، سیرت کو پڑھیں تو آپ کو وہ وجوہات سمجھ آئیں گی کہ اہل مکہ نے اور ابو جہل اور دیگر لوگوں نے اس وجہ سے حضور کا انکار نہیں کیا کہ وہ حضور کو جھوٹا سمجھتے تھے، اس کی وجوہات اور تھیں. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سارے لوگ ایک دم مسلمان ہو جائیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 21 سال میں جو بات ان کو سمجھ نہیں آئی، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو تو یکدم ان کو سمجھ آ گئی ہے. نہیں، وہ پہلے بھی جاہلیت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے معترف تھے. اور ابو سفیان کا وہ واقعہ آپ پڑھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد خط لے کر پہنچا، تو خط لے کر جب وہ قاصد پہنچتا ہے کیسر روم کے دربار کے اندر، تو کیسر جو ہے وہ اعلان کرواتا ہے کہ کوئی شخص، یہ شام آیا ہوا تھا اور غزہ کا جو موجودہ علاقہ ہے اسی کے قرب و جوار میں کہیں ابو سفیان کا قافلہ بھی رکا ہوا تھا، تو اس نے عرب قافلے کے لوگوں کو بلا لیا. ابو سفیان بھی آئے، مسلمان نہیں ابے ہوئے تھے. اس نے سوال و جواب شروع کیے. واقعہ لمبا ہے، میں صرف اس میں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو سفیان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینی پڑی کہ وہ بالکل حق اور سچ بیان کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں. اور ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ اس دن میرا جی چاہا کہ میں کوئی غلط سلط بات کروں، لیکن میری اس وجہ سے ہمت نہ ہوئی کہ جو لوگ میرے ساتھ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے یہ مجھے جھٹلا دیں گے. ظاہر ہے اور لوگ بھی قافلے کے موجود تھے نا، تو مجھے اس وجہ سے کہ کہیں عرب کے اندر لوگ مجھے جھوٹا نہ کہنے لگے. آپ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کفر کی حالت میں بھی قوموں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ شخصیت، یعنی ابو سفیان کفر کے باوجود بھی اس خوف سے جھوٹ نہیں بول رہا کہ کہیں عرب کے اندر لوگ میرے بارے میں یہ نہ کہنے لگیں کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے. جب کسی آدمی کے بارے میں یہ چیز آ جائے لوگوں کے اندر کہ یہ شخص اپنی بات میں، گفتگو میں ضروری نہیں کہ سچا ہو، یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو شخصیت ختم ہو گئی. کفر میں بھی لوگ جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے. ابو جہل اور ابو سفیان کی میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص کیسا شخص ہوگا کہ جو مسلمان ہے اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے. یہ ان حدیثوں پر ذرا غور کیا کیجئے کہ جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، ایفائے عہد، کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ کرنا، امانت کے اندر خیانت کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ پوری امت کے ساتھ دھوکہ دہی اور جھوٹ ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک. لوگوں سمجھ لو، سچائی جو ہے یہ انسان کو کامیاب کرتی ہے، کبھی ناکام نہیں کرتی، اور جھوٹ انسان کو تباہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر مجھے اور آپ کو نظر آئے کہ اس میں کوئی منافع ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے صحابہ کی تربیت ایسے فرمائی. خود حضور یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہی اصدق الناس ہیں، آپ تو سچے ہیں، لیکن ماحول اس طرح کا بنا دیا
کہ ہر طرف سچائی کا ہی ڈنکا بج رہا ہے، ہر شخص اپنی شخصیت پر، اپنی شخصیت کی تشکیل اس انداز میں کر رہا ہے کہ اس کی زبان اور کردار سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، میں صرف ایک آدھ مثال اشارہ کر پاؤں گا، اور جن لوگوں کا مطالعہ ہے وہ اس چیز کو جان پائیں گے چونکہ وقت کم ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں پورا واقعہ موجود ہے سورہ توبہ کی تفسیر کے اندر۔ یہ غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں جا سکے، حالانکہ وسائل موجود تھے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ یہی عزم تھا کہ آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، کوئی نہیں، ابھی لشکر رستے میں ہے، لیکن نہیں جا سکے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ میں سوائے منافقین کے اور بیمار لوگوں کے اور کمزور لوگوں کے باقی کوئی بھی نہیں ہے، تو میں تو صحت مند تھا، وسائل رکھتا تھا۔ پتہ چلا کہ حتیٰ کہ اللہ کے نبی واپس تشریف لے آئے۔ واقعہ لمبا ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ آپ واپس تشریف لے آئے تو اب جو منافقین تھے نا وہ جا کے عذر کر رہے تھے، جی میں اس وجہ سے ساتھ نہیں کیا۔ غزوہ تبوک کے بارے میں احباب جانتے ہیں کہ 30,000 کا لشکر رومیوں کے خلاف گیا تھا، اور اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنے سارے وسائل اس کے لیے لگا دیے تھے۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں جناب ابو بکر صدیق نے سارا مال دے دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال دیا، اور دیگر صحابہ نے بھی اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے۔ تو یہ نہیں جا سکے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضور آئے ہیں تو لوگ منافقین جھوٹے وعدے اور جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے کہ ہم جی اس وجہ سے نہیں جا سکے کہ یہ ہو گیا، بچہ بیمار تھا، بیوی کا مسئلہ تھا، فلاں عذر تھا، فلاں عذر تھا۔ اللہ کے نبی ان کی باتیں سن رہے تھے اور قبول فرما رہے تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا، ظاہر ہے کہ اب عذر تو پیش کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو میں نے یہ طے کیا کہ میں سچ ہی بولوں گا، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور سچ ہی انسان کو نجات دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، میرے پاس وسائل بھی زیادہ تھے، بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب میں نے جو اصل بات تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اما ھذا فقد صدق فقم حتی یقضی اللہ فیک بما یشاء، کہ تم نے صحیح بات کہی ہے، ان منافقین کی طرح تم نے عذر نہیں گڑا، تم نے سچی بات کی ہے، اب نکل جاؤ، تمہارا فیصلہ اب اللہ رب العزت خود کرے گا جو وہ چاہے گا۔ باقی کا عذر قبول ہو گیا، ان کا عذر قبول نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مکتب عشق کا نرالا ڈھنگ دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، تو پھنس گئے۔ لیکن سچ بولا، اس سچ کا نتیجہ کیا نکلا؟ 40 دن تک مکمل بائیکاٹ، آخر میں پھر حکم ہوا کہ اب اپنے بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، کوئی بول نہیں رہا، کوئی گفتگو نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں کہ قرآن نے وہ نقشہ کھینچا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 کو آپ گھر جا کر ذرا پڑھیے گا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ ان 3 لوگوں کا معاملہ، یہ ایک نہیں تھے، 3 صحابہ تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ 3 مخلص صحابہ تھے، اور جنہوں نے اس غزوہ میں شرکت نہیں کی اور پھر کوئی عذر بھی نہیں کیا، سچ بات عرض کر دی۔ اللہ رب العزت نے تینوں کو اس آزمائش کے اندر ڈال دیا کہ اب ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، اور اس انداز میں سچ بولنے کے نتیجے میں وہ لوگ آزمائش کے اندر ڈال دیے گئے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 40 دن، پھر 50 دن، اور سختی بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے خود ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا سورہ توبہ آیت نمبر 118 خود اعلان فرمایا کہ یہ لوگ، ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کردار کی بنیاد سچائی پر رکھی تھی۔ تو سچ بولنا، سچ، اگر کوئی آدمی اپنا یہ جوہر ضائع کر بیٹھے تو یاد رکھیے کہ وہ انسان ختم ہو گیا، وہ انسان مٹ گیا، اس کا اخلاقی وجود ختم ہو گیا۔
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہہ دی کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، لوگوں سچائی سے کام لینا یہ تمہیں ہمیشہ کامیاب و کامران کرے گا، اور جھوٹ سے بچنا یہ ہلاک کر دے گا۔ تو ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر سچائی کو اپنانا ہے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں خواہ مخواہ قبرستان میں بیٹھ کر بھی بات کر رہے ہوتے، ادھر قبر پر مٹی ڈال رہے اور فون آیا اور کہہ رہے جی اب میں اس وقت لاہور میں ہوں، جلدی پہنچ جاؤں گا۔ اس سے زیادہ عبرت کا مقام کیا ہوگا جہاں وہ آدمی کھڑا ہے؟ جی بس محاورتاً کہا ہے تو چلیں یہ اور بات ہے کہ جی 5 منٹ تک پہنچ جاتا ہوں، لیکن اگر مجھے فون پر کوئی یہ پوچھے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، اور بچوں کو میں کہوں کہ کہہ دینا کہ گھر پر نہیں ہوں، اور فون پر اس کو خبر دوں کہ اس وقت جو ہے وہ میں کاموں کی پہنچ گیا ہوں، بس ابھی آیا اور خود ابھی لاہور میں ہوں، یہ کیا مجبوری کیا ہے آپ کو جھوٹ بولنے کی؟ سیدھا کیوں نہیں کہتے اس وقت لاہور میں ہوں؟ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بظاہر چیزوں میں ہم لوگ خواہ مخواہ دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اور باقی عملی زندگی کے اندر ہماری صورتحال کیا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھ رہی ہیں، لہٰذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے، یہ آج ہمیں بلا رہا ہے کہ اگر اے لوگوں کامیاب ہونا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سچائی کو اختیار کرنا ہوگا اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنی عملی زندگی کے اندر۔ اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے وجود کا، اپنے اخلاقی وجود کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیا۔ میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، ہمارے ایک بڑے ہی میں آگے انشاءاللہ ادھر جمعے میں جا کے ادھر اجتماعی دعا کریں گے، حاجی ہمایوں صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میں آپ سے خصوصی گزارش کروں گا، قاری صاحب سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے بعد ان کی بخشش کے لیے خصوصی آپ دعا فرمائیے۔ اللہ رب العزت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔